یہ پاکستان کی ریت ہے کہ یہاں پر بانیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. تو وہ ایک سب سے اعلیٰ مثال ہے کہ فاؤنڈروں کے ساتھ یہاں پہ کیا ہوتا ہے. اسی طرح کی ایک مثال میرے ساتھ بھی ہوگی. السلام علیکم ویورز، دس از محمد اسد شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز پاکستان کی آواز. اور آج میرے ساتھ ہیں چودھری محمد فراز صاحب، فاؤنڈر آف گجرات چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹری. ویورز، مسئلہ تو آپ سب جانتے ہوں گے، لیکن آج ہم پاک نیوز ایکسکلوزیو پروگرام میں چودھری فراز صاحب سے اس کے اوپر ایک بریف سمری لیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، ہوا کیسے، یہ جال سازیاں، ایک ہی شہر کے اندر دو ادارے، ایک ان رجسٹرڈ ایک رجسٹرڈ، اور کیوں الیکشن کمیشن اس کے الیکشنز کو ڈیلے کر رہا ہے، یا ان کی جو اپلیکیشنز ہیں اس کو مسلسل ہر ادارہ ڈی جی ٹی او ہے، دوسرے تیسرے سارے ڈیلے کرتے ہیں. تو ابھی ایک فیصلہ جو ہے ہائی کورٹ کا آیا، تو اس بارے میں فراز صاحب سے ڈیٹیلز جانیں گے. بڑی دلچسپ ویڈیو ہونے جا رہی ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا سر، ایک سمرائز کریں ساری اپنی ایک اسٹرگل کو، کہاں سے بات شروع ہوئی؟ لائک یو ور دا فاؤنڈر دیئر، اور فاؤنڈر ہی ادارے سے باہر، کیسے، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ سب سے پہلے تو جی میں پاک نیوز کا شکر گزار ہوں. آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنا موقف جو ہے آپ کے ذریعے ممبران چیمبر تک اور عوام تک پہنچا سکوں. دیکھیں، یہ پاکستان کی ریت ہے کہ یہاں پر بانیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. اگر ہم ماضی میں جائیں، پاکستان بننے کے بعد جو کچھ فاطمہ جناح کے ساتھ ہوا، بانی پاکستان کی بہن کے ساتھ، تو وہ ایک سب سے اعلیٰ مثال ہے کہ فاؤنڈروں کے ساتھ یہاں پہ کیا ہوتا ہے. اسی طرح کی ایک مثال میرے ساتھ بھی ہوگی. جب یہ ادارہ ہم نے سوچا اور اس کی اپلیکیشن میں نے دی، یہ 2023 کے اندر ادارہ جو ہے گجرات چیمبر اسمال ٹریڈ اسمال انڈسٹری کے نام سے وجود میں آیا. تقریباً 1.5 سال تک یہ بڑی اسموتھلی چلا جی. الحمدللہ بہت اچھا کام ہوا. پورے پاکستان کے اندر اس ادارے کی آواز پہنچی. آئی پی پیز کے اوپر جب معاملہ آیا تو 9 ٹی وی چینلز نیشنل نے ہمیں کوریج دی، ہماری آواز کو پاکستان کی آواز بنایا. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یہ ساری جو سازش 1.5 سال کے اندر آپ نے ایک ادارہ چلایا، آپ کی بلو دا نوز بلو دا بیلٹ یہ جو سازش ہو رہی تھی، یہ کیا، کیسے ہوا، کیسے اس کا آغاز ہوا؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ کوئی اتنا بڑا ایشو کبھی بھی نہیں تھا. ہمارے کوئی دوست جو ہیں وہ بنیادی طور پر یہ چاہتے تھے کہ ان کی جو چترا ہے اس کو زیادہ تقویت ملے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ ادارہ جو ہے آٹو پہ لگا ہوا ہے اور وہ آئیں گے اور وہ ہر چیز پہ قبضہ کر لیں گے طاقت کے زور پر، اور نظام اسی طرح چلتا رہے گا. لیکن کچھ فیصلے زمین پر ہوتے ہیں اور کچھ فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ترنے یقیناً وہی فیصلے ہوتے ہیں جو آسمان پر ہوتے ہیں، اور آسمان کے فیصلوں کے مطابق یہ آج ثابت ہو گیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات نہ چاہے کوئی کسی کو اٹھا کر باہر نہیں پھینک سکتا. اور یہی اس ادارے کے ساتھ بھی ہوا. مخالفین کی تمام تر کوشش کے باوجود، مختلف وسائل کے باوجود، اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پر خصوصی کرم کیا کہ ہم عام لوگ، چھوٹے لوگ، کاروباری لوگ جو ہیں وہ اپنا دفاع کرنے میں اس حد تک کامیاب ہوئے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک آرڈر موجود ہے جس کے تحت کمرسیالوی روڈ پر ایک دفتر موجود ہے، اس کا جنرل سیکرٹری ہے، اور اس کی ایگزیکٹو ہے، اور سب کچھ وہی ہے جو پچھلے 2 سال سے ہم کلیم کر رہے تھے. اچھا سر، یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہائی کورٹ کا. ڈی جی ٹی او کا ذکر کرتے ہیں ڈائریکٹلی. کیا آپ کے چیلنجز آئے، کیا پیش رفت انہوں نے کی، کیوں آپ کے کیس کو ڈینائی کیا گیا، پھر ہائی کورٹ کی طرف سے کیوں منظوری دی گئی، اس کے اوپر پلیز ہے. ڈی جی ٹی او صاحب نے جی پچھلے سال 9 مئی کو ایک فیصلہ دیا. بڑا تفصیلی فیصلہ تھا، 25 صفحات کا. اس کے اندر جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہے وہ لا کے انگیز چلی گئی. سب سے پہلے ہماری 21 رکنی ایگزیکٹو ہے جس کے اندر جو موجود ہے، ڈی جی ٹی او صاحب نے 7 بندے جو کلیم کرتے تھے کہ ہم بھی ایگزیکٹو ممبر ہیں، ان کو اس کے اندر ڈال دیا. اب ایگزیکٹو باڈی جو ہوتی ہے اس کا اختیار ووٹرز کے پاس ہے کہ انہوں نے کسے منتخب کرنا ہے، اور اس کے بعد جنرل ہاؤس میں اس کی تعداد جو ہے وہ بتانی ہے کہ وہ کتنی تعداد میں ہوں گے. ڈی جی ٹی او کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے، نہ وہ ایگزیکٹو کی تعداد کو بڑھا سکتے ہیں
اور نہ وہ ایگزیکٹو کی اطاعت کو کم کر سکتے ہیں. اسی لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈی جی ٹی او صاحب کی اس بات سے اتفاق نہیں کیا کہ کس رکنی ایگزیکٹو کو بڑھا کر 28 رکنی کر دیا جائے. ایگزیکٹلی. اب موجودہ صورتحال پہ آتے ہیں. ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد کیا پیش رفت ہے؟ آپ کتنے پر امید ہیں یا کتنے آپ مینٹلی ریلیکسڈ ہیں کہ اوکے وی آر گوئنگ ٹو گیٹ دا وکٹری، ہمیں اس میں فتح ہونے جا رہی ہے؟ الحمدللہ جی، سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے. اس کے بعد میں اپنے فاضل اللہ ایسوسیٹ کے جو میرا بھائی ہے چھوٹا، اس نے جس طرح اس کیس کو پرسو کیا اور گجرات چیمبر اسمال ٹریڈ اسمال انڈسٹری کو جس طرح ریلیف لے کے دیا، میں سمجھتا ہوں کہ گجرات چیمبر اسمال ٹریڈ اسمال انڈسٹری کا ہر ممبر جو ہے وہ ان کا شکر گزار ہے. اس کے بعد جو ہماری ایگزیکٹو باڈی تھی جس طرح وہ متحد رہی اور مخالفین کی تمام تر دھمکیوں کے باوجود، ان کی تمام تر آفرز کے باوجود وہ متحد رہے اور ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ آج پچھلے 2 سال کے اندر جو کچھ ہم کہتے رہے اللہ کے فضل سے وہ سب کا سب ہائی کورٹ نے مانا اور اسی کے مطابق آرڈر کیا. اب الیکشن کی بات ہے، الیکشن ظاہر ہے ایک جمہوری پروسیس ہے، وہ ہونا ہے. ہائی کورٹ نے جو کہا اس کے مطابق ڈی جی ٹی او صاحب نے اپنی دانش کے مطابق الیکشن کمیشن جو ہے وہ لگا دیا ہے. ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ چھوٹی موٹی معاملات کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف جائیں گے. گو ہمارے اور ان کے کچھ بنیادی ایشوز پہ ابھی تک اختلافات اپنی جگہ پہ موجود ہے. آج بھی میری ان سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ رول کے مطابق جو بھی کام کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ رول از امپورٹنٹ، رول از اے فائنل، اور جو رول ہوگا وہی اس کے مطابق کام ہوگا. ابھی 2-4 دن تک دیکھتے ہیں کہ آگے کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے. میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو رول کے اندر رہتے ہوئے، ایکٹ 2013 کے اندر رہتے ہوئے، کمپنی لا کے اندر رہتے ہوئے الیکشن کے پروسیس کو آگے بڑھانا چاہیے. اگر وہ رول اور ایکٹ کے مطابق الیکشن کروائیں گے تو میری مکمل سپورٹ انہیں حاصل ہوگی. یہ بتائیے گا یہ الیکشن کتنا پازیٹیو ہونے جا رہا ہے؟ الیکشن ہوگا یا سلیکشن ہوگی؟ دیکھیں جی، ہماری تو یہ پوری کوشش ہوگی کہ الیکشن ہو اور ہمارے مخالفین کی یہ پوری کوشش ہوگی یہ سلیکشن ہو. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سلیکشن کرانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا ہم الیکشن کرانے میں کامیاب ہوتے ہیں. یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. جی آلریڈی مخالفین کے لیے کوئی پازیٹیو پیغام؟ میں انہیں کہوں گا کہ ایک عدالت ضمیر کی ہوتی ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. میں تو الحمدللہ اپنے ضمیر کی عدالت میں بھی مطمئن ہوں اور اللہ تعالیٰ سے بھی یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ ہماری چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف کر کے درگزر فرما کر ہمیں جو ہے وہ سیدھا رستہ دکھائیں گے. میں اپنے مخالفین سے بھی یہ کہتا ہوں وہ آئیں، اللہ کی رضا کے لیے اپنی ضمیر کی آواز کو سنیں، حق کی بات کریں، سچ کی طرف آئیں. یقین مانیں یہ چھوٹے چھوٹے ادارے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اگر آپ غلط بیانی کر کے کسی جگہ پہ قابض بھی ہو جائیں تو اس سے ابدی سکون نہیں ملتا. اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو سچ کی پناہ گاہ میں آئیں. اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو نیکی کا رستہ اپنائیں. اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ حقدار کو اس کا حق دیں. آپ لوگوں کے پاس جائیں، انہیں کہیں کہ آپ کو ووٹ دیں، نہ کہ آپ طاقت کے زور پر لوگوں کی رائے کو دباتے ہوئے انہیں خریدنے کی اور دبانے کی کوشش کریں. اس سے شاید آپ کو کچھ حاصل نہ ہو. آلریڈی جی ویورز اور مخالفین کے لیے چودھری محمد فراز صاحب کا ایک بڑا ہی زبردست انہوں نے ایک میسیج بھی دیا، ایک تلقین بھی کی، بینگ اے سینئر، بینگ اے فاؤنڈر، کہ راہ حق اختیار کریں، حق کی بات کریں اور ناجائز قبضوں کو چھوڑ کر بہتری کی طرف آئیں. چودھری محمد فراز صاحب کو آپ نے دیکھا سنا جانا، بانی ہیں گجرات چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹری. مخالفین کے لیے راہ حق کا میسج ہے کہ ناجائز قبضوں کو چھوڑیں اور جائز طریقے سے اپنے حق اور اپنی کرسیوں کو سنبھالیں. اور 1 سال کی ان کی اسٹرگل جن میں مختلف اداروں کو انہوں نے ناک کیا، ان کو اپلیکیشنز دیں، ڈینائلز آئے، دیر آئی، تاخیر آئی، لیکن ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے، الیکشن ہوگا یا سلیکشن. لیٹس سی اینڈ بی ود اس. پاک نیوز کی ٹیم کو اجازت دیں. کیمرہ مین حاجی جان کے ساتھ آپ کا ہوسٹ محمد اسد شاہد. پاک نیوز زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز.